چارپائی پلنگ بچھی ہوئی تھی، بیڈ بچھی ہوئی تھی، اس پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی. تو جناب موسیٰ نے دیکھا، اس نے اس چادر کو ہٹایا اور کھانا لے کے آیا، لقمے توڑ توڑ کر کے منہ میں رکھا. اور جب یہ سب کام کر لیا، جب کھلا دیا، تو ایک مرتبہ اس عورت نے آہستہ سے کچھ جناب موسیٰ کے کان میں کہا. جب ادھر سے فرصت ہوئے، اب موسیٰ کی طرف وہ قصاب آتا ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. کہا تو پھر؟ کہا اس میں اکیلا ہوں اور یہ میری بوڑھی ماں ہے اور تو کوئی گھر میں ہے نہیں، پوری ذمہ داری میری ہے، لہٰذا میں اس کو کھانا بھی پکاتا ہوں، کھلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، دوسرے امور انجام دیتا ہوں. کہا جناب موسیٰ نے بس گھبرا کے ایک بات پوچھی کہ یہ تمام بات تو صحیح ہے، مگر آخر میں تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا وہ مجھے بتا دو. کہا کچھ نہیں، کل ہی بتا دو. کہا میری ماں نے ایک مجھے دعا دی، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہ ماں کی دعا کی عظمت اور مرتبہ کیا ہے. کہا میری ماں نے مجھے یہ دعا دی کہ خداوند عالم تمہیں تمہارے جنت کا ساتھی جو موسیٰ ہے اس کی زیارت تمہیں دنیا ہی میں کرا دے. بس جیسے ہی انہوں نے کہا، ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا بھائی تیری دعا قبول ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا میں ہی تو موسیٰ ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے سوچیں ماں کی دعا کیا ہوتی ہے. ادھر موسیٰ نے تمنا کی، ادھر انہوں نے کہا کہ تمہارے جنت کا ساتھی. اب بتائیے جنت کتنی عظیم جگہ. موسیٰ علیہ السلام نبی، معصوم، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، اور ساتھی کون؟ بوچر، قصاب. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ہم عالم ہیں تو وہاں ذرا پگلی والا ہونا چاہیے ہمارا ساتھی. آپ یہ سوچتے کہ ہم مینیجر ہیں تو وہاں مینیجر ہی ہونا چاہیے. نہیں، وہاں اللہ کیا عہدہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے. اگر تمہارا عمل کسی کے برابر ہے تو وہی تمہارا ساتھی ہوگا. کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا یہ بہت بڑے آدمی ہیں. ہاں ہیں تو مگر 6 فٹ کے. کہ آپ مولوی کی مولوی رہیں گے. میں نے کہا تو پھر کیا ہے کہ آپ کی عقل ہی نہیں ہوتی مولوی کرنے کا. یہ تو بات صحیح ہوتی، اگر ہوتی تو آپ لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کہ پھر ہم نے کہا پھر مطلب کیا؟ آپ نے کہا بہت بڑے آدمی ہیں. میں سوچا 10 فٹ کے ہوں گے، لیکن یہ تو ہے 6 فٹ کے. کہ مقصد یہ نہیں. ہم نے کہا آپ جیسے ٹیچر ہے سمجھانے والا تو پھر مجھے سمجھنے میں کیا پریشانی. کہ نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں نے کہا یہ بہت پیسے والے ہیں، اس حساب سے میں نے کہا بہت بڑے ہیں. میں نے کہا اچھا 2-4 قدم آگے بڑھے. دیکھا ایک صاحب کہیں بہت بڑے تھے اب چھوٹے ہو گئے. غور سے دیکھا، میں نے کہا 6 فٹ ہے، 3 فٹ تو ہے. کہ آپ پھر وہی مولوی ہے. کیا کریں، مولوی نہیں تو کیا بن جائے. پر آپ جیسا استاد ہے سمجھانے والا تو مجھے پریشانی کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اصل میں ان کے پاس پیسہ بہت تھا، بہت بڑے آدمی تھے، اب چھوٹے ہو گئے. ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے. اب آپ جیسا ٹیچر استاد مل جائے تو مجھے سمجھانے والا تو بہت آسان ہے. ورنہ ہم لوگ مولوی تو بیوقوف ہوتے ہی ہیں. جہاں بٹھا دیے بیٹھ گئے، کھڑا کر دیے کھڑے ہو گئے. عزیزوں اللہ کے ہاں دولت کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں کردار سب کچھ ہوتا ہے. ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کے پاس دولت بہت تھی مگر کردار نہیں تھا. میثم کے پاس کردار تھا، عمار کے پاس کردار تھا، سلمان کے پاس کردار تھا. بڑے ہیں تو یہ خدا کی نگاہ میں بڑے ہیں. وہ ابو جہل، ابو لہب وہ سب پست ہیں. صاحب کردار اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے. ایک صلوات یقیناً ماں اور باپ کی عظمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے.
یہ اولاد سے ان کا بہت ہی احترام کرنا چاہیے. اور جب تک ماں باپ بیٹھ نہ جائیں اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے. اور جب باپ چل رہا ہو تو بیٹا کبھی باپ کے آگے نہ چلے. یہ ہے ماں باپ کا احترام. اور کبھی بلند آواز میں ماں باپ سے بات نہ کرے اور ہمیشہ نگاہیں جھکا کر کے بات کرے. یہ اسلام تہذیب سکھاتا ہے. آپ انگلش ممالک میں رہتے ہیں تو کیا مطلب، یہاں کی تہذیب اور ہے، اسلام کی تہذیب اور ہے. آپ یہاں رہتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اسلام ہے آپ کے پاس، مسلمان ہیں تو جو اسلام کہتا ہے اسی پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، کون نوٹنگم اور کون غم اور کتنا غم اور کتنی خوشی. ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، کہیں بھی غم میں رہے یا خوشی میں رہے، رہیں تو اسلام کے ساتھ مسلمان رہیں. اور جب مسلمان رہیں گے تو باکردار رہیں گے. جب باکردار رہیں گے تو اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط رہے گا. جب اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط ہے تو جنت آپ کی. لہٰذا یہ مت سوچیں کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں. لہٰذا ایک صاحب مجھے بہت پہلے یاد آیا، 36-35 سال پہلے ایک نوجوان تھا قریب 20-22 سال کا. اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں کیا ہے، آپ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ خیریت تو اماں میری عزت کیوں نہیں کرتی؟ کہا بیٹا کیا ہوا، کہاں پہ عزت نہیں کرتی جو میں عزت؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں سائنس پڑھ رہا ہوں لہٰذا میری عزت کے کھڑی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو سائنس پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑے کہ کوئی سر پہ بٹھا لے. نہیں، ماں ہوتی ہے، تم جتنا پڑھ لکھ لو یہ سب اس کی دعا کا اثر ہوتا ہے. یہ بات کی دعا کا اثر ہوتا ہے. لہذا ان سے مت کہو ہاں جب وہ خود ہی تمہیں لائق احترام بنائیں گے. ان کا کوئی ہم سے یہ کہتا ہے، بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے، ایک بچہ یہ کہتا ہے مسلمان کا ہو یا کسی کا ہو، خاص کر کے مسلمان کا بچہ، ماں باپ نے ہمیں دیا کیا؟ پیسہ مانگا کہ نہیں ہے ہی نہیں، کھانا مانگا کہ نہیں پکا نہیں، یہ مانگا گاڑی چاہیے پیسہ نہیں ہے، کتابیں چاہیے پیسہ نہیں ہے. تو انہوں نے دیا کیا ہے جو ہم ان کی عزت کریں؟ انہوں نے دیا کیا ہے جو ہم ان کی عزت کریں؟ عزیزو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے تمہیں کچھ دنیا کی چیز دی ہو یا نہ دی ہو، پیسہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، گاڑی دی ہو نہ دی ہو، جہاز دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہیلی کاپٹر دیا ہو یا نہ دیا ہو، پوری ٹرین تمہیں خرید کے دی ہو یا نہ دی ہو، مگر ایک بات یاد رکھ لینا، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا مگر صاحب عزت بنا دیا. اگر ماں باپ کے کردار میں ذرا سے بھی لغزش پیدا ہوتی تو پوری زندگی سر جھکا کے بیٹھے رہتے، کوئی میرے باپ کا نام نہ پوچھ لے. اس سے بڑی عزت کیا دی ہے کہ سماج میں سر اٹھانے کے قابل رہے گئے. اگر ذرا سے لغزش پیدا ہوتی تو سر جھکائے پوری زندگی بیٹھے رہتے. اس سے بڑی نعمت ماں باپ تمہیں کیا دے سکتے تھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. تمہیں سماج میں سر اٹھانے کے لائق بنا دیا. دنیا کی کوئی نعمت دی یا نہیں دی، کم سے کم سر اٹھا کے تو چلتے ہو. ورنہ اگر خدا نہ کرتا ماں کے کردار میں ذرا سے لغزش پیدا ہوتی، اگر ذرا سے بہک گئی ہوتی اور کسی اور کے پاس چلی گئی ہوتی تو دنیا پوچھتے تمہارے باپ کون ہے، تو سوچتے کون سا بتاؤں، یہ والا یا وہ والا، کس کا نام لکھتے. لہذا ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پر قابو پایا اور تمہیں باعزت بنا دیا. اس سے بڑا احسان ماں کا کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا اگر یہ ماں کا احسان مانتے ہو تو پوری زندگی کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے باتیں مت کرنا. ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. ماں محبت بہت کرتی ہے، ماں کی محبت دنیا میں بہت دیکھی ہے، مگر اتنا دیکھا کہ جب تک ماں زندہ ہے اولاد سے محبت بہت
کرتی ہے، مگر کائنات میں ایک محبت ہم نے اور دیکھی جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا آؤ حسن حسین، آؤ زینب کلثوم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارباب عذاب کو منزل پہ لے آیا، واقعی ماں کی محبت تھی۔ ادھر سے حسن چلے، ادھر سے زینب چلی، ادھر سے ام کلثوم چلی، آئی ماں کو سلام کیا، ماں کا دیدار کیا، مگر ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ ایک مقام پہ کھڑا رہا، آواز دی اماں جب نانا سے ملاقات ہو تو نانا کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا نانا ہم یتیم ہو گئے۔ بس ارباب عذاب لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آؤ آؤ، ارے ماں سامنے موجود ہو اور اپنے کو یتیم کہہ رہے ہو۔ ارباب عذاب اتنا سننا تھا، زہرا نے حسین کو کلیجے سے لگایا، ارے ملائکہ میں تہلکا مچ گیا، آواز رسول آئی اے علی حسین کو ماں سے جدا تو کر لو، ارے ملائکہ میں تو کوہرام برپا ہو گیا۔ بس اتنا سننا تھا، علی آہستہ سے آگے بڑھے، حسین کو ماں سے جدا کیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں آقا اے میرے مولا، اے کربلا کے شہید، اے مظلوم حسین، ارے کوئی تو وہاں پہ اور نہیں تھا، علی موجود تھے، آپ کو ماں کے جنازے سے جدا تو کیا، مگر کسی نے منہ پہ تماچے تو نہیں مارے، ارے کسی نے دامن میں آگ کو نہیں لگائی۔ اے آقا عصر عاشور، ارے آپ ہی کی سکینہ، ارے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، مقتل میں ہے، آواز دیتی جا رہی ہے این ابی این ابی، میرا بابا کدھر ہے، بابا کدھر ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب عذاب ماہ محرم کی 2 تاریخ، یہ وہی تاریخ تھی جو یہ مختصر سا قافلہ مدینے سے مکے آیا، اور حسین کا یہ مکے سے قافلہ آیا، منزل ثعلبیہ پہ پہنچے اور خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے، آئے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ارے خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا بابا اے بابا حسین، آپ تو اس طریقے سے ہاتھ رکھ رہے سر پر جیسے یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ بس حسین نے کلیجے سے لگا دیا، بیٹی آج سے میں تمہارا بابا ہوں، آج ہی سے میں ہی تمہارا سرپرست ہوں۔ حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، بیوہ مسلم کو شہادت کی خبر دی گئی، یہ قافلہ اور آگے بڑھا، ایک مقام پہ آئے، حسین نے اہل قریہ سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، حسین نے پوچھا اسے اور کچھ کہتے ہیں، کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، پوچھا اسے کچھ اور کہتے ہیں، کہا اسے شرط فرات کہتے ہیں، حسین نے کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے، ایک بڑھنے کہنے والے نے بڑھ کے آواز دی فرزند زہرا، اسے کرب و بلا کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سنا، حسین ابن علی نے عباس سے کہا یہی قافلہ ٹھہرے گا، جیسے ہی قافلہ پہنچا تیز ہوا چلی، زینب کی ردا اڑنے لگی، آواز دی بھیا یہ کون سی سرزمین ہے، ارے یہاں میری چادر اڑی جا رہی ہے، اے بھیا یہاں کی خاک سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، کہا زینب یہ ہماری آخری منزل ہے، یہیں پہ ہم رکیں گے، یہ کرب و بلا ہے، یہ حسین کی وعدہ گاہ ہے۔ بس ارباب عذاب آخری جملہ، حسین نے کہا بازرہ خیموں کو نصب کیا جائے، خیمے نصب ہو گئے، بس جیسے ہی پیسر سعد آیا اس نے کہا کہ خیمے یہاں دریا کے کنارے سے ہٹائے، اتنا سننا تھا، ارے علی کے شیر کو جلال آ گیا، ارے کس میں ہمت ہے جو آ کے ارے میں آقا کے خیموں کو ہٹا لے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب ہر مقام پہ حسین عباس سے یہ کہتے تھے، جب مدینے پہ حسن کے جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی، حسین نے کہا عباس تم کربلا کے لیے پیدا کیے گئے، جب ولید کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی تو یہی کہا عباس تم کربلا کے لیے پیدا
جب حر نے نجات فرض پہ ہاتھ رکھا، آواز دی عباس تم کربلا کے لیے پیدا کیے گئے، آپ کربلا تو پہنچ گئے، سر جھکا کے کھڑے ہوئے، ترے خیمے پہ آئے زینب، ارے تمہارے شیر کو جلال آ گیا ہے، اے زینب تم عباس کو بلا لو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس میری مجلس ختم ہوئی، زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ ادھر آؤ، فضہ آئی، کہا جا کے عباس سے کہہ دو زینب نے بلایا ہے، اور سنو عباس اگر تم نہ تو زینب اے عباس اگر تم نہ آئے تو زینب چلی آئے گی۔ بس ایک مرتبہ ادھر سے فضہ نے آواز دی، اے شیر شہزادی نے یاد کیا، لکھا ہے تاریخ میں عباس نے خط کھینچا، ظالم خبردار آگے مت بڑھنا ورنہ کسی ایک کو چھوڑوں گا نہیں۔ اتنا کہا جیسے آئی، کہا شہزادی کوئی خطا ہو گئی، کہا نہیں عباس، ارے خیموں کو ہٹا لو، سر جھکا کے آواز دی شہزادی، ارے جناتوں سے خیموں کو لگایا، ارے عباس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے کثیر گناہوں کو بخش دے، خداوند ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، بار الہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں خداوند ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، بار الہ جو بیمار ہیں خصوصاً ان کے بار الہ ان کو بے حق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل عطا فرما، خداوند پرچم اسلام کو سر بلند فرما، بار الہ پرچم